سارے عالم کے نبی بن کر آئے، سارے نبیوں کے اخلاق لے کر آئے، سارے نبیوں کی مدد اور نصرت لے کر آئے، آپ ہمارے پاس عالمی طریقہ کامیابی کا لے کر آئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بادل اترا، فغشیت ہو، بادل نے ڈھانک لیا میرے بچے کو، فغیبت ہو، اور اسے غائب کر دیا۔ کی شجاعت دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ابراہیم علیہ السلام کی خلت دو، اسماعیل علیہ السلام کی زبان عطا کرو، اسحاق علیہ السلام کی رضا عطا کرو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت عطا کرو، موسیٰ علیہ السلام کی استقامت دو، یحییٰ علیہ السلام کی پاکدامنی دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو ہوتا دو۔ یہ آواز غیب سے سنی اور یہ آواز ختم ہوئی، بادل اٹھ گیا، بچہ گود میں، کل قمر لیلۃ البدر یفوح مسکا، کیا دیکھتی ہے کہ میرا بچہ چاند کی طرح چمک رہا اور مشک کی خوشبوئیں آ رہی۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا، ایسا نبی دیا، ہمیں ایسا نبی دیا، بس اللہ اکبر۔ کسی کو اللہ نے دیکھا نہیں اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ آدم موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہا نہیں دیکھ سکتے، کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہا اچھا دیکھو، 70,000 پردے ہیں عرش کے اوپر، عرش کے اوپر 70,000 پردے ہیں، وہاں سے اللہ نے اپنے چہرے کے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی کو متوجہ کیا، جالہ دکا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے، موسیٰ علیہ السلام جیسا کلیم پیغمبر 40 دن بے ہوش رہے، 40 دن ہوش نہیں آیا، اور اپنے حبیب کے ساتھ کیا سلوک کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بیت اللہ سے اٹھایا اور ایک قدم بیت اللہ میں اور دوسرا بیت المقدس، 2 رکعت نماز پڑھائی، اور پہلا آسمان آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرا آسمان یونس علیہ السلام سے ملاقات، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھا آسمان یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5واں آسمان ہارون علیہ السلام سے ملے، 6واں آسمان موسیٰ علیہ السلام سے ملے، 7واں آسمان ابراہیم علیہ السلام سے ملے، پھر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ آگے اب میں نہیں جا سکتا، میری بس۔ پھر عرش معلیٰ سے ایک تخت اتارا گیا، اس تخت پر آپ بیٹھے اور وہ تخت آپ کو لے کر بیٹھے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى۔ پھر اللہ نے اتنا قریب کیا کہ کوئی اتنا قریب نہ ہو سکا۔ تو بھائیو، اللہ سے کون جڑے گا؟ جو نبی کے طریقے پر آئے گا، جو محمد مصطفیٰ کے طرز پر آئے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ آ گیا وہ کالا ہو کر بھی کامیاب، جو نہیں آیا وہ قریشی ہاشمی سید ہو کر بھی ناکام۔ ابو لہب قریشی ہاشمی سید لیکن جہنمی، کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور بلال ابن رباح، باپ کا نام پتا ہے، دادے کا نام کو نہیں جانتا، پتلا جسم، لمبا قد، سر کے گنجے، موٹے ہونٹ اور چھوٹی آنکھیں، یہ ان کا حلیہ لکھا ہوا ہے۔ دنیا میں کیا عزت ملی؟ مسجد کے مؤذن بنے۔ مؤذن کسے کہیں؟ ہمیں کیا خبر، ہمیں تو پتہ ہے کمشنر صاحب کا اور جنرل صاحب کا اور ممبر صاحب کا، مؤذن کو ہم کیا جانے۔ سوچ بدلی، ذہن بدلے، فکر بدل گئی۔ مؤذن وہ ہے لا یدود فی قبرہ، جسے قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو قبر توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی، بڑے بڑے آفیسروں کو قبر جھٹکے دے کر تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی اگر ایمان عمل تقویٰ نہیں ہے۔ اور مؤذن، قبر کی مٹی پر حرام ہے اس کا جسم، قبر کی مٹی مؤذن کو نہیں کھا سکتی۔ اطول اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن مؤذن سب سے اونچی جگہ پر کھڑا ہوگا۔ لمبی گردن کا کیا مطلب؟ سب سے اونچی جگہ پر کھڑا ہوگا، اور اعلان ہوگا مؤذن کہاں ہے، امام مسجد کہاں ہے، علماء کہاں ہے، انہیں آگے لایا جائے اور انہیں موتیوں کے ممبروں پر بٹھاؤ، باقیوں کا حساب کتاب لیا جائے۔
حضور نے ایک مرتبہ اذان کے فضائل بیان کیے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے آپ کے بعد ہم اذان کے لیے تلواریں نکالیں گے. آپ نے فرمایا کلا یا عمر، نہیں نہیں اے عمر، ایک زمانہ آئے گا جب میری امت پست اور ذلیل لوگوں سے اذان دلوائے گی اور اذان دینے میں ذلت محسوس کرے گی. مؤذن کسے کہیں؟ اللہ اکبر. یہ تو اذان دینے والے کا رتبہ ہے. اصل میں سوچ بدلی، ترتیب بدلی. حافظ قرآن، اللہ اکبر. ان فی الجنة نهرا اسمه ریان علیہ مدینة من مرجان له 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس پر مرجان کا محل ہے، جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، جو حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا. ساری ڈگریاں پیچھے رہ جائیں گی. آج قرآن کی ڈگری چل رہی ہے، اذان کی ڈگری چل رہی ہے، علم کی ڈگری چل رہی ہے. بلال مؤذن بنے اور ایسے رتبے پر پہنچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے. سحری علقمہ بن علاقہ، علی بن ابی طالب بھی بیٹھے ہوئے رضی اللہ عنہما، اور کیا بکری کی سیری کھا رہے. حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، کھانا پینا بند کر دیجیے. اور یہ کہہ کر مسجد میں چلے گئے. پھر واپس آئے دیکھنے کے لیے کہ اگر کھانا بند کیا ہو تو اذان دو. جب آئے تو آپ کھانا کھا رہے تھے. یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے. تو حضور نے ہاتھ کھینچ لیا. ارے بلال تیرا بھلا ہو جائے، کہاں صبح نکلی تھی؟ وہ تو کوئی نہیں نکلی تھی، لیکن تیری قسم کو جھوٹا ہونے سے بچانے کے لیے اللہ نے صبح کو آج پہلے نکال دی. جب سے کائنات بنی ہے جب مٹے گی، کبھی سورج کبھی صبح صادق اپنے وقت سے پہلے طلوع نہ ہوگی نہ ہوئی، لیکن محمد مصطفیٰ کے دامن پکڑنے والے میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ اپنے نظام شمسی کو بھی تبدیل کر دیتا. ان کا صبح نکلا. حضرت علی نے فرمایا اگر بلال نہ کہتے اور قسم نہ کھاتے تو جب تک حضور کھانا کھاتے رہتے صبح نہیں نکلنی تھی. یہ دامن پکڑنے والے کا اعزاز ہے. اور کیا اعزاز بخشا؟ حضرت بلال کی قبر ملک شام میں ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ جب میں قیامت کے دن کھڑا ہوں گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر کھڑا ہوگا، بائیں طرف عمر کھڑا ہوگا، اور میرے قدموں کے نیچے سے بلال اٹھے گا. شام میں نہیں، حضور کے قدموں کے نیچے سے حضرت بلال کھڑے ہوگا. یوشر الناس رجالا واحشر راکبا علی البراق، لوگ چلیں گے پیدل میدان معاشر کی طرف، میرے لیے لایا جائے گا براق، میں براق پر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر چلے گا. ڈرائیور آگے ہوتا ہے نا، ہاں نقیب بن کے چل رہے ہیں. اور کیا ہوگا؟ اور جب بلال میدان معاشر میں اترے گا، میں پیچھے پیچھے، بلال آگے آگے، تو اونٹنی پر اذان دیں گے بیٹھے بیٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس اذان کو آدم کی ساری اولاد سنے گی. اور جب حضرت بلال کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارا میدان معاشر کہے گا صدقتا صدقتا، سچا ہے سچا ہے. جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، سارا میدان معاشر کہے گا صدقتا صدقتا، سچا ہے سچا ہے. یہ اعزاز ہے کس کا؟ ماننے والے کا. اور کیا اعزاز بخشا؟ فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا سب سے پہلے میں جاؤں گا، اور میری جنت کی سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے آگے آگے چلے گا. یہ جڑنے والوں کا انعام بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے مجھ سے جوڑ بٹھایا ان کے ساتھ کیا ہوا. انی لعارف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنه الا قال مرحبا مرحبا
آپ نے فرمایا میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں اور باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے سے گزرے گا وہ دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا۔ حضرت سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑی شان والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہو ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے ابو قحافہ کا بیٹا۔ پھر آپ نے فرمایا رأیت قصرا فی الجنہ، رات کو جنت میں ایک محل دیکھا جس کی ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کے گارے، زعفران کی گھاس۔ میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ قیل لفتن من قریش، مجھے کہا گیا ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ ظننت انہ لی، میرے جی میں آیا یہ محل تو میرا ہی ہوگا۔ فذهبت لادخلہ، میں محل میں جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ کہنے لگے عمر تیرا غصہ یاد آیا اس لیے اندر نہیں گیا، نہیں تو جا کے دیکھ ہی لیتا۔ حضرت عمر رونے لگے علیہ کا غار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے آپ پہ کیسے غصہ آ سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا یا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، تو جنت میں میرا ساتھی بنے گا۔ پھر حضرت علی پاس بیٹھے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ لیا، یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی، اے علی تو بھی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ پھر یا طلحہ و یا زبیر ان لکل نبی حواری فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ، اے طلحہ اے زبیر جنت میں ہر نبی کے مددگار ہیں، میرے مددگار تم دونوں بنو گے۔ یہ ساتھ لگنے والوں کی فضائل بیان کی جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت میں نور کی چمک اٹھے گی تو جنتی کہیں گے رضوان ہم نے تو سنا تھا جنت میں سورج نہیں نکلتا، یہ آج سورج کہاں سے نکل آیا؟ ہم نے تو سنا ہے جنت میں سورج نہیں ہوتا، یہ آج سورج کیوں نکل پڑا؟ تو رضوان فرمائیں گے اے جنت والو یہ سورج نہیں نکلا، یہ جنت الفردوس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں، کسی بات پر وہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے چمک نکلی ہے جس نے جنت کو سورج کی طرح چمکا دیا ہے۔ یہ ساتھ لگنے والوں کی عزتیں بتلائی جا رہی ہیں، ساتھ لگنے والوں کے فضائل بتلائے جا رہے ہیں۔ ایک کالا آدمی آیا یا رسول اللہ میں رنگ کا کالا ہوں، میں آپ کے ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تو اگر مجھ پہ ایمان لے آئے اور عمل کرے میرے جیسا تو اللہ تجھے ایسا جنت میں حسن بخشے گا کہ تیرے چہرے کا نور 1000 سال کی مسافت سے دکھائی دے گا۔ یہ ساتھ لگنے والوں کے فضائل بتائے جا رہے ہیں، جو لگ گئے پار ہو گئے، جو کٹ گئے ہلاک ہو گئے۔ اللہ تک کوئی براہ راست نہیں پہنچ سکتا، اللہ تک پہنچنے کے لیے پل ہے، واسطہ ہے، راستہ ہے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی زندگی راستہ ہے اللہ پاک کی ذات عالی تک پہنچنے کا، اور اللہ ایسا پہنچائے گا کہ ہمیش ہمیش کی زندگی سے نواز دے گا اور ہمیش ہمیش کی عزتوں سے نواز دے گا۔ اچھا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہمارے اندر کیسے آئے اور کیا ہے آپ کی زندگی؟ آپ کی زندگی کے ہمارے سامنے 2 رخ ہیں، ایک آپ اللہ کے رسول ہیں اور ایک آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہمیں حضور سے 2 نسبتیں حاصل ہیں، ہر امت کو اپنے نبی سے ایک نسبت حاصل تھی، ہمیں اپنے نبی سے 2 نسبتیں حاصل ہیں۔ ہر امت کو اپنے نبی سے ایک نسبت تھی، ہمیں اپنے نبی سے 2 نسبتیں ہیں۔ بھائی دھیان سے سننا، ہر امت کو اپنے نبی سے ایک نسبت حاصل تھی، ہمیں اپنے نبی سے 2 نسبتیں حاصل ہیں۔ ہم نے اپنے نبی کو اللہ کا رسول مانا ہے اور ہم نے آپ کو آخری رسول مانا ہے، یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ اللہ کا رسول ہے ہمارا نبی آمنا و صدقنا، اور یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آمنا و صدقنا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں 2 نفی ہے، 2 اثبات ہے، 4 ٹکڑے ہیں، ہر ٹکڑے کا الگ الگ عقیدہ ہے اور الگ الگ مطالبہ ہے۔ لا الہ یہ نفی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، عرش سے فرش تک، تحت الثرا سے عرش معلی تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں بناتا، کوئی کام نہیں بگاڑتا، کوئی عزت نہیں دیتا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کام نہیں دے سکتا، کوئی زندگی نہیں دے سکتا، کوئی موت نہیں دے سکتا، کوئی عزت نہیں دے سکتا، کوئی ذلت نہیں دے سکتا۔
الا اللہ، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، اللہ ہی بناتا ہے، اللہ ہی بگاڑتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا من اعتمد علی مالہ فقد اللہ، جو مال پہ بھروسہ کریں گے ان کے مال اللہ کم کر دے گا، ان کی کبھی پوری نہیں پڑے گی۔ من اعتمد علی سلطانہ فقد ذل، جو اپنی سلطنت پر غرور کرے گا اللہ اس کے سلطنت میں رکھ کر اسے ذلیل کر دے گا۔ من اعتمد علی علمہ فقد ضل، جو اپنے علم پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ گمراہ کر، میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ گمراہ ہو کے رہے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہی سے نہیں بچا سکتی، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ من اعتمد علی عقلہ فقد اختل، جو اپنی عقل پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کی عقل کو خراب کر کے رہے گا، اس کی عقل ماری جائے گی۔ من اعتمد علی اللہ، من اعتمد علی اللہ فلا قل ولا ذل ولا ضل ولا اختل او کما قال، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا ان کا مال کم نہیں پڑے گا، ان کی عقل ماری نہیں جائے گی، انہیں گمراہ نہیں ہونا پڑے گا، ان کو کبھی ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ایک مطالبہ ہے لا الہ کا، کوئی کچھ نہیں کرتا لہذا ہم کسی کے نہیں ہیں، الا اللہ۔ دوسرا مطالبہ ہے الا اللہ کا، اے اللہ ہم تیرے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ہیں۔ آگے ہے محمد الرسول اللہ، اس میں ایک جز تو ظاہر ہے، ایک جز چھپا ہوا ہے۔ لا الہ ظاہر ہے، الا اللہ بھی ظاہر ہے۔ محمد رسول اللہ میں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ جز ظاہر ہے، یہ اس بات ہے۔ اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ نفی ہے، نفی، یہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آپ اللہ کے رسول، یہ اس بات اور ظاہر، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ نفی ہے، نفی۔ لا الہ یہ نفی ہے، اس کا مطالبہ تھا، الا اللہ یہ اس بات ہے، اس کا مطالبہ تھا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اس کا کیا مطالبہ ہے؟ اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جائیں، سر سے لے کر پاؤں تک، گھر سے دفتر تک، بازار تک، کاروبار میں، تجارت میں، یہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے۔ اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس نفی کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ کے پیغام کو اب دنیا میں پھیلانا ہمارا کام ہے۔ ان دو کاموں کو جو کرے گا وہ اللہ سے تعلق جوڑ سکتا ہے، ورنہ کامل تعلق کبھی نصیب نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا۔ کامل جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس کو بھی تعلق کا ایک درجہ مل گیا ہے، چاہے وہ شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، ڈاکو ہے، لیکن اسے اللہ کے تعلق کا ایک درجہ حاصل ہے۔ پھر توبہ کر لی، دوسرا تعلق پیدا ہو گیا، نماز شروع کر دی اور آگے بڑھ گیا، روزہ رکھا اور آگے بڑھ گیا، زکات دی اور آگے بڑھ گیا، حج کیا اور آگے بڑھ گیا، پھر لوگوں کے حقوق ادا کیے، اپنے کمائی کو حلال کیا، لوگوں کے حق ادا کیے، آپس میں لین دین کو ٹھیک کیا، اور اپنی کمائی میں، دفتر میں، کاروبار میں حرام سے بچا، اللہ کے حکم کو پورا کیا، یہ بھی ولایت کے ایک درجے پر پہنچ گیا۔ پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، یہ بھی ہدایت کے ایک درجے پہ پہنچ گیا۔ لیکن کامل درجہ اسے ملے گا جو اس رسالت کے دونوں رخ اپنے اندر زندہ کرے گا۔ پہلا رخ رسالت کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لہذا مجھے اللہ کے نبی کی ماننی ہے چاہے میرا جی چاہے یا نہ چاہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا مطالبہ کیا ہے کہ مجھے آپ کے پیغام کو سارے عالم میں لے کر پھرنا ہے، چاہے میرا گزارا ہو یا نہ ہو۔ یہ ہمارے ذمے ہے، ساری کائنات کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈالنا، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد بنایا گیا ہے۔ اس کے بغیر اللہ پاک کا کامل تعلق ہم لے نہیں سکتے۔ کیا ہوا بھائی؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، لہذا مجھے آپ کی ماننی ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا آپ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ میرے بیوی بچے، میرا کاروبار، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں نکل سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے ہم چاہتے ہیں کوئی اور نبی آئے اور آ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہم ہی اللہ کے پیغام کو لے کر پھریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں حضور سے دو رخ ملے ہیں، ایک رسالت کا، ایک ختم رسالت کا، ایک نبوت کا، ایک ختم نبوت کا۔ آپ نبی ہیں لہذا آپ کی مانیں گے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا آپ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھریں گے۔ ایک ایک آدمی کے درد اور غم کو اپنے سینے میں لے لینا
کہ یہ بھی جہنم سے بچ جائے، یہ بھی جہنم سے بچ جائے. یہ ہمارا اللہ نے کام بنایا ہے. لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو ڈال دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کام بنایا ہے. ارے بھائیو، گندا کپڑا پھینک دیتا ہے، گندے برتن میں روٹی نہیں کھاتا، گندی پیالی میں چائے نہیں پیتا، گندی کرسی کو جھاڑ کے بیٹھتا ہے، گندے بستر کی چادر بدلتا ہے، اور یہ اس غلیظ دل کو لیے پھرتا ہے. ارے بھائیو، اس دل کو بھی تو دھوتے کہ اس میں اللہ اترتا. اور کامل اللہ کا تعلق کب ملے گا؟ جب ان دونوں پہلوؤں کو زندہ کریں گے، نبوت کے پہلو کو بھی، ختم نبوت کے پہلو کو بھی، پورے دین پر چلے اور پورے دین کو پھیلانے والے بنے، تب جا کر یہ دونوں پہلو مکمل ہوں گے اور اللہ کا کامل تعلق نصیب ہوگا. صحابہ رضی اللہ عنہ ہے، انہیں مکہ چھوڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، مدینہ چھوڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ رضی اللہ عنہ ہے. اور بدر والے تو اتنے اونچے ہیں کہ حضور نے فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لكم. اے بدر والو، جو مرضی کرو تمہاری میں نے بخشش کر دی ہے. لیکن یہی بدر والے، احد والے اللہ کے پیغام کو لے کر گھر گھر در در پھر رہے، انہیں نکلنے کی ضرورت کوئی نہیں. ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم کے کسی ویران جزیرے میں دفن ہے، کسی کو نہیں پتا. ابو ایوب انصاری استنبول میں دفن ہے. ہشام بن عاص بدری صحابی ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اجنبین کے میدان. نعمان بن مقرن مہاجرین بڑے صحابہ میں سے ہے، نہاون کے میدان میں ان کی لاش تڑپتی چلی گئی، اپنے ہی گھوڑوں نے رون دیا. عمر بن مہدی کرب عرب کے سردار، یمن کے سردار، نہاون کے میدان میں ان کی قبر بنی. عقبہ بن نافع بسکرہ صحرائے اعظم کے قریب، ابو لبابہ بدری صحابی تونس میں قبر، ابو زمعہ انصاری تونس میں قبر، معبد بن عباس عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں قبر، قاسم بن عباس روس سمرقند میں قبر، قتیبہ بن مسلم الباہلی فرغانہ میں قبر. معاذ بن جبل جن کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا، مدینے کے علم کی محفلوں کو چھوڑ کر اردن کے پہاڑوں میں یرموک کی وادی میں جا کر سوئے. ابو عبیدہ بن جراح، عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ، 25,000 صحابہ اور تابعین کی قبریں اردن میں ہیں. خالد بن ولید حمص میں، انس بن مالک بصرہ میں، 70 صحابہ کوفے میں، 70 لیبیا میں، 5,000 مصر میں، عمرو بن عاص جیسے، عقبہ بن عامر جیسے بڑے بڑے صحابہ پھیل کر ساری دنیا میں ان کی خبریں بنتی چلی آ رہی. برا بن مالک تستر میں دفن کیے گئے. کام مدینہ منورہ، کائنات کے گوشے گوشے میں ان کی قبریں پھیلتی چلی آ رہی. یہ فضل بن عباس ملک شام میں، یہ کیوں جا رہے، کہاں جا رہے، کس لیے پھیل رہے، کیوں اللہ کے کلمے کو پھیلانے کا کام اپنے ذمہ لگایا ہے؟ ارے مدینے کی مسجد چھوٹی، صحابہ کو سب سے زیادہ مشکل نہ بیوی کا چھوڑنا تھا، نہ بچوں کا چھوڑنا تھا، نہ ماں کا نہ باپ کا. اللہ کی قسم سب سے زیادہ حضور کی جدائی ان پر مشکل تھی، اور حضور کو بھی سب سے زیادہ اپنے صحابہ سے پیار تھا. معاذ بن جبل کو اپنے ہاتھ سے روانہ کر رہے ہیں یمن کی طرف، کہہ رہے معاذ شاید یہ تیری میری آخری ملاقات ہے. عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، شاید اب تو مجھے نہ دیکھے، واپس آئے تو میری قبر تو دیکھے، مجھے نہ دیکھے. تو حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. جس شان نے فراق رسول اللہ ضبط نہ کر سکے، رونے لگے، پھوٹ پڑے. تو حضور بھی رونے لگے. لیکن جب یہ دیکھا کہ میرے رونے پر اور روئے گا تو اپنے چہرے کو یوں مدینے کی طرف پھیر لی. حضرت معاذ کی طرف پشت کر دی اور چہرہ مدینے کی طرف پھیر لیا کہ کہیں میرے رونے کی وجہ سے اس کا غم اور نہ بڑھ جائے، اور تسلی دی. آنسو صاف کیے. اے معاذ غم نہ کر، ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا. اے معاذ غم نہ کر، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا، جہاں مرے جہاں رہے. اپنے ہاتھوں سے روانہ کر رہے، اپنے ہاتھوں سے. جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ، وہ موتا کے میدان میں ان کی قبریں بنی. کہاں چلے گئے یہ حضرات؟ جعفر بن ابی طالب جب شہید ہوئے تو حضور مسجد نبوی میں بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے تھے.
3000 मील के फासले पर हुजूर मस्जिद नबवी में बैठे देख रहे हैं कि मेरे साहबा के साथ क्या हो रहा है और कैसे कट रहे हैं। आप कह रहे हैं अब्दुल्ला जैद ने झंडा पकड़ा, कत्ल हुआ, वो गया जन्नत में। आगे जाफर ने झंडा उठाया, किताल किया, कत्ल हुआ और वो गया जन्नत में। इसके साथ ही आप रोने लगे, क्योंकि जाफर हजरत अली के छोटे भाई और महबूब बड़े भाई थे, और महबूब से और 33 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, 33 बरस की उम्र में शहादत हुई, और छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गए। हाय आज लोग कहते हैं छोटे छोटे बच्चे छोड़ के तबलीग में चले जाते हैं। अरे ये तो 4 महीने लगा के वापस आ जाते हैं। उन बच्चों के आंसू भी किसी ने न पूछे। जाफर के बच्चों के आंसू को कौन पूछेगा? अगर वो अपने बच्चों की जुदाइयां बर्दाश्त न करते तो आज मैं और आप कलमे की बात करते। यहां है हुजूर ने खुद अपने घराने को दाव पे लगाया। अरे अपना घर है जाफर, अपने घराने के बच्चों को यतीम कराया, अपने घराने की बच्चियों को बेवा कराया, अपने घराने के बूढ़ों को बेआसरा कर दिया, खुद अपने घर से कुर्बानी शुरू की, अपने घर से। ये तर्ज नबूवत है। लोग कहते हैं मुआशरा ठीक कर दो दूसरों को कुर्बान करके, मुझे नहीं। और नबी कहता है पहले मैं कुर्बान होऊंगा लोगों को ठीक करने के लिए और लोगों में दीन को जिंदा करने के लिए। तर्ज नबूवत है कि मैं कुर्बानी दूं। अपना घर कुर्बान करवाया है और रो रहे हैं मस्जिद में। इतने में एक आदमी है, या रसूल अल्लाह जाफर की बीवी बच्चे रो रहे हैं। आपने फरमाया उन्हें तसल्ली दो। और फिर आप रो रहे हैं, और फिर दौड़ाया, या रसूल अल्लाह जाफर के बीवी बच्चे रो रहे हैं। आपने फरमाया उन्हें तसल्ली दो। और फिर दौड़ाया, या रसूल अल्लाह जाफर के बीवी बच्चे रो रहे हैं। आपने फरमाया उन्हें तसल्ली दो, उनके लिए खाना पकाओ, आज उन पर बड़ी मुसीबत आई है। हज़रत आयशा फरमाती है मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि कैसा अजीब आदमी है, हुजूर के गम को और गम बढ़ा रहा है, आपके गम को और ताजा कर रहा है। हज़रत बशीर इब्न क़राबा छोटे से सहाबी है, छोटी उम्र, हिजरत करके मदीने में आए, मां का आते ही इंतकाल हो गया, तने तनहा रह गए। इस बच्चे का अब कोई सहारा नहीं सिवाय हज़रत क़राबा के। और वहां तो हर वक्त लश्कर निकल रहे थे अल्लाह के कलमे को फैलाने के लिए। एक लश्कर में वो भी चले गए, बच्चे को तनहा छोड़ के चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। अब इंतजार में बेटा कि कब मेरा बाप आए, मेरी तन्हाई कटे। पता चला बाप का लश्कर वापस आ रहा है तो फरमाने लगी नहीं जीने आया, मैं मदीने से बाहर बैठकर अपने बाप का इस्तेमाल करूं तो मेरा बाप खुश हो जाएगा। और जिस रास्ते से लश्कर ने गुजरना था वहां टीले पे आके बैठ गए। छोटा बच्चा बाप के इंतजार में बैठा हुआ है। जब लश्कर गुजरा तो बाप नजर नहीं आया तो दिल धड़का, तेजी से नीचे उतरे और दौड़ते हुए हुजूर के सामने आ गए। हुजूर पे पैदल चल रहे थे, सामने आ गए, आपके कदम रुक गए, आंखों से आंखें मिली। बशीर लरसती आवाज में या रसूल अल्लाह माज़ा फ़अल अबी, या रसूल अल्लाह मेरा बाप नजर नहीं आया, उसने क्या किया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में आंखें बच्चे की डाल नहीं सके। कहते हैं हज़रत बशीर कि हुजूर ने यूं मुंह फेर लिया, कहले मैं यूं सामने से आया, फिर आंखों में आंखें डाली, या रसूल अल्लाह माज़ा फ़अल अबी मेरे बाप का क्या बना? तो आपकी आंखों में आंसू आए और छलक पड़े चेहरे पर, सस्ता बड़ा पानी निकला बका और आप रोने लगे। क्योंकि जब मैंने हुजूर को रोते देखा अजहश्तु बिल बुका, मेरी चीख निकली, हाय मैं बेसहारा हो गया, मां भी न रही बाप भी न रहा। ऐसे सदमों के पहाड़ टूटे फिर ये दीन यहां तक आया। हाय हाय हमारे बच्चे उनके बच्चों से ज्यादा कीमती तो नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के उठा लिया और सीने से लगा लिया, नहीं बशीर तू बेसहारा नहीं है, अमा तरदा अन यकून रसूलुल्लाह अबाक व आयशा उम्मुक, बशीर तू राजी नहीं है कि आज से अल्लाह का रसूल तेरा बाप बन जाए और आयशा तेरी मां बन जाए? कहा बस मेरा घर पूरा होगा, मैं राजी हूं, मैं राजी। इन सदमों से 2-4 हुए हजारों घराने। अरे भाइयों कुछ घर टूटते हैं, लाखों घर आबाद होते हैं। कुछ की दुनिया उजड़ती है, फिर दुनिया आबाद होती है। बाप गर्मी सर्दी के धक्के खाता है, सर्दी में भी दफ्तर जाता है, गर्मी में भी दफ्तर जाता है। ताजिर आदमी गर्मी में भी धक्के खाता है, सर्दी में भी धक्के खाता है, सुबह निकलता है, शाम
کو تھکا ہارا آتا ہے. اس کی زندگی کی کوئی ترتیب نہیں, یہ بے ترتیبہ ہے, بے ترتیبہ. لیکن اس کے بے ترتیب ہونے کی وجہ سے 4 بچے ڈھنگ سے روٹی کھا رہے, ایک عورت ڈھنگ سے روٹی کھا رہی ہے, کپڑے پہن رہی ہے, تعلیم ہو رہی ہے, گھر ملا ہوا ہے, خرچے چل رہے ہیں. ایک بے ترتیب ہے ایک گھر کی ترتیب کو قائم کرنے کے لیے. وہ تو بے ترتیب ہے ایک گھر کی ترتیب کو قائم کرنے کے لیے. ایک جانبدار آدمی حلال کمائی کے لیے کتنی پریشانی اٹھاتا ہے, دفتر میں لڑتا ہے, آفس میں چکر کھاتا ہے, رشوت سے بچتا ہے, حرام سے بچتا ہے, اس کے دماغ کے پرزے ہو جاتے ہیں اور اس کا جسم چور ہو جاتا ہے تھک کر. اس کی اس تھکن پر ایک گھر کا نقشہ ٹھیک چلتا ہے. ارے میرے بھائیوں, امت یہ آئی تھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے بے ترتیب بنانے کے لیے کہ ہماری ترتیب ٹوٹ جائے کوئی نہیں, عالم تو ہدایت پہ آ جائے گا نا, عالم تو ہدایت پر آ جائے گا. چلو ہم بے ترتیب صحیح, لیکن انسانوں کو تو ہدایت مل جائے گی. اس چیز نے صحابہ کو گھروں سے نکال دیا, تابعین کو گھروں سے نکال دیا. اللہ کی قسم, بیٹھ جانا اس امت کا بہت بڑا جرم ہے. پھرنا ہمارا کام ہے. ارے اللہ کے واسطے ہم ایک ایک کا درد کھائیں, ہمارے سینے میں غم ہو, درد ہو, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. کوئی کہیں تڑپے, کوئی کہیں مصیبت میں آئے, ہمیں 30 اٹھے ہائے یہ جہنم میں چلا جائے گا, اے اللہ اس کی جنت بنا دے, یہ ہمارا درد بن جائے, یہ ہمارا غم بن جائے. یہی ہمیں نبی پاک سکھا کر گئے تھے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بات کوئی میرے پیغام کو لے کر پھرتے جاؤ. حضرت عبداللہ بن ابی بکر جوان خوبصورت, حضرت عاتقہ سے شادی ہوئی, خوبصورت بیوی, خوبصورت خود, بیوی کی محبت نے ایسا پکڑا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق نے سمجھایا, بیٹا بیوی کی محبت میں ایسا نہ لگ کہ کام چھوڑ دے. بتائیے آپ بیوی کی محبت میں آپ دکان پہ جانا چھوڑ دیں, کاروبار پہ جانا چھوڑ دیں تو ماں باپ بھی ڈانٹیں گے, بیوی بھی کہے گی جا دکان پہ, جائے گا نہیں تو روٹی کہاں سے کھلائے گا, مجھے ساری محبت ضرورت کی ہے. ہاں یہ سارے میں قربان میں بھائی, ایک ضرورت پوری نہ کرو انشاءاللہ. دیکھو کیسے پھر لاٹھم لاٹھی ہوتی ہے بیوی. ارے وہاں کام کیا تھا, کمائی کام نہیں تھا, کلمے کو لے کے نکلنا کام تھا. انہوں نے کہا ارے عبداللہ میرا بیٹا ہو کے یہ کیا کرتا ہے. جب نہیں سمجھ میں آیا تو کہا اچھا اس کو طلاق دے. گھر بیٹے کا اجاڑ دیا. ہر باپ کے کہنے سے طلاق دینا جائز نہیں ہے, ہر باپ کے کہنے سے طلاق دینا جائز نہیں ہے. ابو بکر جیسا باپ ہو اس کے کہنے پر طلاق دینی پڑے گی. اپنے بیٹے کا خود گھر اجاڑ دیا کہ تو اگر دنیا میں دین کے کام کو کرنے والا نہیں ہے تو مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے جو میرے بیٹے کی آخرت کو خراب کر. اب حضرت عبداللہ کو ہوئی ندامت, طلاق تو دینی پڑی لیکن ٹھیک ہو گئے, نکلنا بھی شروع کر دیا اور اندر ہی اندر غم اور صدمہ بھی لگا ہوا. ایک دن شعر پڑھ رہے تھے, عاتق لا انسا کی ما ذر شارق وما ناح قمر الحمام المطوقا عاتق قلبی کل یوم ولیلت الیک بما تخفی النفوس معلقا. اے عاتقہ جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری محبت بھی میرے دل میں چمکتی رہے گی. ہر جب وہ گھر میں سنا تو ترس آیا, میں نے کہا اچھا دوبارہ رجوع کر لو. رجوع کر لیا, شادی دوبارہ کر لی, اللہ کی شان. لیکن پھر گھر میں نہیں جان نکلی, طائف کی وادی میں سینے پہ تیر کھایا. 30 برس کی عمر تھی, زخمی حالت میں مدینے لائے گئے, زخمی حالت میں لائے گئے. جوان خوبصورت خامن کی لاش, جوان بیوی سامنے کھڑی ہوئی, گھر لٹ رہا ہے اور اسی حال میں سینے کے اندر تیر لگا ہوا ہے, اسی حال میں جان نکلی. بے ساختہ حضرت عاتقہ کی زبان سے نکلا, علیک لا تنفک عینی حزینتا علیک ولا ینفک جلدی اغبرا. میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میرا جسم کبھی نرم کپڑا نہیں پہنے گا اور میرے جسم پر کبھی خوشبو نہیں آئے گی. للہ عینا من عافتا مثلہ اقرب احما فی الحیاج واصبرا. تو کیا مبارک جوان تھا جو اللہ کے کلمے کو لے کر دشمنوں میں کود پڑتا تھا. مگر دہرہین غنت حمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا. جب تک پرندے درختوں کے چہچہاتے رہیں گے اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا تیری محبت مجھے تڑپاتی رہے گی. ایسے گھر لٹے, پھر یہ کلمہ عالم میں پھیلا ہے. ارے میرے بھائیوں توبہ کریں ہم, توبہ کہ ہم نے دنیا
میں دین پھیلانا اپنا کام نہیں سمجھا. ایک ایک کا درد حضور نے کھایا, ایک ایک کا غم حضور نے کھایا. اللہ اکبر. جبلہ بن احم مرتد ہو گیا تھا اور چلا گیا تھا استنبول میں. حضرت عمر نے قاصد بھیجا استنبول, کہا وہاں جبلہ ہے, اس سے ملنا, اسلام کی دعوت دینا. یہ قاصد گیا تو کیسر سے ملنے, وہاں جبلہ کو اسلام کی دعوت دی. جبلہ کہنے لگا اگر عمر خلافت مجھے دے دے اور بیٹی میرے نکاح میں دے دے تو میں دوبارہ مسلمان ہوتا ہوں. ان کا بیٹی کا میں وعدہ کرتا ہوں, خلافت مشورے کی چیز ہے, اس میں طے نہیں کر سکتا. ان کا اچھا مجھے بتانا. اب استنبول سے واپس آئے مدینہ, کتنا سفر ہے بھائی, کتنے ہزار کلومیٹر, کوئی گاڑیاں, کوئی ریل, کوئی سڑک, کچھ نہیں, اونٹ کا سفر. حضرت عمر سے آ کر کہا کہ وہ یوں کہہ رہا تھا, کہنے کہہ رہے اللہ کے بندے تو خلافت کا بھی وعدہ کر لیتا, ایک آدمی جہنم سے بچ جاتا, مجھے اس سے زیادہ عزیز تھا کہ تو نے اس کو خلاف جا, ابھی واپس جا. اللہ 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 کہا ابھی واپس جا اور اسے کہو تو کلمہ پڑھ لے, میں خلافت بھی تجھے دے دوں گا. ایک آدمی کی خاطر عمر وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اور عمر وہ ہے جس کے اسلام لانے پر جبریل علیہ السلام اترا ہے, یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام کی خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے. کہا آج آسمان والے بھی اسلام کے عمر پر خوش ہو رہے ہیں. اگر جبلہ کلمہ نہ پڑتا تو عمر میں کیا کمی آتی, اس کی بڑائی میں کیا کمی آ سکتی تھی؟ نہیں, انہوں نے نبی سے سیکھا تھا یہ درد و غم کا. جاؤ جبلہ سے کہو تو کلمہ پڑھ لے, خلافت تیری ہے. پھر ہزاروں کلومیٹر چلتے جب شہر میں داخل ہوئے, تقدیر غالب آ گئی. دیکھا تو ایک جنازہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا عرب کے سردار جبلہ بن احم کا جنازہ ہے. بد وقت چلا گیا. لیکن عمر نے اپنی محنت میں کمی نہیں کی. کیوں کہ انہوں نے حضور کی زندگی کو دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ ایک قصہ آپ کو سنا تھا. ویسی کو جانتے ہیں آپ, صحابی ہے, رضی اللہ عنہ ہے, حضرت حمزہ کے قاتل ہے. حضرت حمزہ کو حضور سے سب سے زیادہ محبت تھی, چچا بھی, دوست بھی اور بھائی بھی, رضائی بھائی تھے. آپ کے اسلام لانے پر اسلام والوں کو طاقت مل گئی تھی. اور اس کی لڑائی میں ویشی نے حضرت حمزہ کو قتل کیا. اور جب لڑائی ختم ہوئی آپ نے فرمایا حمزہ کہاں ہے, نظر نہیں آ رہے. ایک صحابی کا یہ وہ کیکر کے نیچے لڑ رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا, دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی. کہا وہاں جا کے پتہ کرو. وہاں جا کے دیکھا تو حال ہی عجب تھا. حضور کو اطلاع کری کہ آپ خود تشریف لائیں. جب آ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ پیارا محبوب چچا ناک کٹا پڑا ہے, کان کٹے ہوئے ہیں, سینہ چیرا ہوا ہے, کلیجا نکلا ہوا ہے اور دانتوں سے چبایا ہوا ہے, آنٹیں نکلی پڑی ہے. ارے میرے بھائیوں, 23 سال میں حضور کبھی پھوٹ کے نہیں روئے کہ آپ کے رونے کی آواز آئے اور دور تک سنائی دے. لیکن اللہ اللہ, طائف میں اتنے پتھر پڑے کہ بے ہوش ہو کے گرے, آنسو نہیں نکلے. اور چچا کی لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ دور کھڑے صحابہ آپ کے رونے کی آواز کو سن کر متوجہ ہو گئے. کیا ہو گیا؟ دوڑے صحابہ آ رہے, حضرت علی پھوٹ کے رو رہے, حضور رو رہے اور سب صحابہ رو رہے. اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے. یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ غم نہ کریں, ہم نے حمزہ کو اپنے عرش پر لکھا ہے, حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی, کہ حمزہ اللہ رسول کا شیر ہے, شیر. تو کتنا غم اٹھایا. وہاں اعلان کیا جو وحشی کو پائے قتل کر دے, یہ اعلان کیا جو وحشی کو پائے اسے قتل کر دے. وحشی مکہ فتح ہوا تو بھاگ کے طائف چلا گیا. مدینے اور طائف میں کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, 800-900 کلومیٹر یا 500-600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. قربان جائیں, ایسا نبی کسی کو نہیں ملا. جب مدینے واپس آ گئے تو ایک آدمی اسپیشل ویشی کے پاس بھیجا کہ جاؤ ویشی سے کہو تو بھی کلمہ پڑھ لے, جنتی بن جائے گا. آپ کے یہاں تو ڈز کرنا بہت آسان ہے, ذرا کسی نے گالی دی ڈز دیکھ راشن کو مار رہے, جیسے مکھی مارنا یہاں مشکل ہے اور بندہ مارنا آسان بناؤ. اللہ اکبر, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, زکات بھی دے رہے ہیں اور بندے کو بھی جمع کر رہے ہیں. جنت میں نہیں جا سکتا. سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کی کچہری لگے گی, سب سے پہلے اور مقتول اپنی گردن کو ہاتھ میں لے کر آئے گا کہ اے اللہ
اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. سب سے پہلے قتل کی کچہری لگی گی محشر کے میدان. انسان مکھی مارنا، انسان مارنا کیا ہوا جیسے مکھی کو مار دیا. سب سے پہلے قتل کی کچہری لگی اور سارے اعمال کے ہوتے ہوئے سب سے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے. بخشش ہی کوئی نہیں ہے قاتل کی. ایسے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قاتل کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا چاہے ایمان والا بھی ہے. گو اکثر نے یہ کہا کہ سزا بھگت کے نکل آئے گا، لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بعض علماء اس طرف چلے گئے کہ قاتل کبھی بھی جنت نہیں جائے گا اگر توبہ نہ کرے. توبہ تو ہر چیز، ارے 100 آدمیوں کا قاتل بھی جنت میں چلا گیا تھا. بنی اسرائیل میں 100 کا قاتل بھی جنت میں چلا گیا تھا. توبہ ہر چیز کو دھو دیتی ہے. اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے زیادہ نہ سمجھو، اللہ کی رحمت بڑی زبردست ہے، بڑی زبردست رحمت ہے. اور اس وحشی کو کہہ رہے تو کلمہ پڑھ. آگے وحشی نہ کھڑا کرتا ہے میں کلمہ پڑھ کے کیا کروں گا، میں نے زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، شرک کیا ہے، شراب پی ہے. تیرا رب کہتا ہے جو یہ سارے کام کرے گا دوزخ میں جائے گا، مجھے کوئی اور راستہ بتاؤ. اب وہ وہاں سے واپس آئے کہ وہ یوں کہہ رہا ہے. ہم نے کہا اچھا واپس جاؤ. اسے کہو میرا رب کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. میرا رب کہتا ہے توبہ کرو، ایمان لاؤ، عمل کرو، میں معاف کر دوں گا. اب یہ پھر واپس جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ویسی اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے کہ یہ 3 کام کر لو مسئلہ حل ہو جائے گا. ویسی کہنے لگا ان ھذا لشرط شدید، یہ بڑی سخت شرط ہے، توبہ کرو، ایمان لاؤ، عمل کرو، یہ سارے کام میں نہیں کر سکتا، کوئی اور راستہ بتاؤ. یہ پھر واپس آئے جی وہ تو یوں کہہ رہا ہے کہ اچھا اس کے پاس واپس جاؤ. ارے میرے بھائیو یہ کس سے مکالمہ ہو رہا ہے؟ یہ ٹیلی فون والی بات ہو رہی، یہ سینکڑوں کلو میٹر بھگایا جا رہا ہے ایک آدمی کے لیے. ایک قوم جس نے سب سے زیادہ دکھ دیا، چچا کا قاتل. اچھا سے یوں کہو کہ میرا رب کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی ہر چیز معاف کر دوں گا، اور جسے چاہوں گا لمن یشاء، جسے چاہوں گا معاف کروں گا. ویسے کہنے لگا لمن یشاء، لمن یشاء، جسے چاہے معاف کرے. اچھا اور اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر لمن یشاء جو ہے جسے چاہے، اور اگر میرا نمبر نہ لگا تو پھر. اور پھر واپس آئے. کاجی وہ تو یوں کہہ رہا ہے کہ لمن یشاء میں بھی معاملہ گول ہے، صاف بات نہیں ہے. اللہ 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 اللہ، کیا عجیب اللہ نے ہمیں نبی دیا. اللہ اکبر، ایسا شفیق نبی، ایسا شفیق مہربان نبی، اس کے طریقے پہ نہ چلے کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ اللہ. ارے میرے بھائی، حضور کا ایک ایک طریقہ اللہ سے جوڑتا ہے اور ایک ایک سنت کے خلاف عمل اللہ سے توڑ دیتا ہے. کیوں نہیں؟ 1 روپیہ اٹھاتے ہیں کہ پھینک دیتے ہیں، کوئی روپیہ ہو تو ہے جانے میں کوئی بات نہیں. ایک ایک ووٹ کے لیے کتنا بھاگتے ہیں الیکشن والے، کتنا بھاگتے ہیں ایک ایک ووٹ کے لیے، اور کس یقین پر کہ ایک ووٹ پر بھی ہار جیت کا فیصلہ ہو سکتا ہے. ایک ایک نمبر کے لیے ایک طالب علم ساری ساری رات بیٹھ کے پڑھتا ہے کہ ایک ایک نمبر پر ڈویژن کا فرق پڑ جائے گا. ایک ایک وہ یہ جو اسکیل ہے 18واں گریڈ اور 19واں گریڈ اور 20واں گریڈ اور پتہ نہیں کیا کیا گریڈ، اس کے لیے ایک ایک افسر اپنا تن من دھن لگا دیتا ہے. لیکن ہمیں کیا ہوا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سنت ہے کوئی حرج نہیں، کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. ارے میرے بھائی، یہ محبت کی بات نہیں تھی، یہ جفا کی بات ہے. سنت ہے کوئی بات نہیں، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، فتویٰ بھی خود ہی دے لیا. نہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ بڑی بے انصافی ہے. جو موت پر بھی آپ کو یاد کرے اور قیامت کے دن بھی آپ کو یاد کرے. نبی کہے نفسی نفسی، وہ کہے امتی امتی. پل سراج پہ سب ایک دوسرے کو بھول جائے، وہ پل سراج کا کنارہ پکڑ کے کہے رب سلم سلم، اللہ میری امت کو پار لگا دے، پار لگا دے، پار لگا دے. اس کے طریقے کو یہ کہہ کر اڑا دینا کہ سنت ہے کوئی بات نہیں، بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے. تو کیا ہوا؟ ویسی سے پھر حضور نے فرمایا
अच्छा उसे जाकर कहो मेरा रब कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ। अरे जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है गम न करो, मैं सब गुनाह माफ कर दूंगा। कहने ये बात ठीक। अब ताइफ से चला, मदीने में दाखिल हुआ तो चेहरे को ऐसे छुपा लिया, चेहरे को छुपा लिया, क्योंकि पता था मेरे कत्ल का हुक्म है। चेहरा छुपाया हुआ और तेजी से मस्जिद में दाखिल हुआ और आया और कपड़े को हटाया। अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, जोर से गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। तो हुजूर ऐसे बैठे हुए अपने ध्यान में। जब उसने कलमा पढ़ा तब ऐसे हुए, एकदम ऐसे हुए, और सहाबा ने देखा वैसी है तो एकदम तलवारें म्यानों से निकलती चली है। या रसूल अल्लाह वैसी, तलवारें निकली, या रसूल अल्लाह वैसी। क्या मतलब कि वैसी आ गया, इजाजत हो तो कत्ल करें, वैसे कलमा पढ़ चुका है। आपने फरमाया दरूह, छोड़ो छोड़ो, एक आदमी का कलमा पढ़ लेना मुझे 1000 आदमियों को कत्ल करने से ज्यादा महबूब है। फिर आपने फरमाया तू वैसी तू ही है, अवाशीउन अंता, क्या तू ही वैसी है? उनका जी हाँ। आपने फरमाया और अच्छा बैठ जा, अपने सामने बैठाया। कि अल्लाह के बंदे ये तो बता तूने मेरे चाचा को कत्ल कैसे किया था? हाय हाय 60 बरस गुजर गए, गम ताजा है। 70 मरतबा हजरत हमजा का जनाजा पड़ा था, 70 मरतबा। और जब आप मदीने में दाखिल हुए ना तो 70-69 आदमी शहीद हुए थे, अंसार में से अक्सर थे। तो अंसारी घरों में औरतें बैठी रो रही थी, और बनी हाशिम ने अभी हिजरत नहीं की थी। बनु हाशिम में से सिर्फ 2 आदमियों ने हिजरत की थी, एक हजरत अली ने, एक हजरत हमजा ने, बाकी तो सारे मर्द औरत मक्के में थे। तो हमजा को रोने वाला कोई नहीं था, और अभी जोर जोर से रोना हराम नहीं हुआ था। जब आप मदीने में दाखिल हुए और चारों तरफ से रोने की आवाज सुनी तो आप फिर रोने लगे, कहने हाय अम्मा हमजा तो सला बवा की अल्लाह, हाय आज सबके रोने वाले हैं, मेरे चचा का तो रोने वाला भी कोई नहीं है। जब हजरत साद को पता चला तो उन्होंने मदीने की औरतों को इकट्ठा किया, कहा जाओ नबी के दर पर बैठो और उसके लिए रोवो, नबी के चचा के लिए रोवो। जब औरतें आके रोने लगी तो आपने बाहर निकल के फरमाया क्या बात है? कल आपके चचा पे रोने आई है, कल अल्लाह तुम्हारा भला करे, वापस चली जाओ, जरूरत नहीं है। ऐसा दुख दर्द पाया उसकी शहादत पर। अब उसको अपने सामने बिठाकर आंखों में आंखें डालकर कह रहे अच्छा वैसी ये तो बता तूने मेरे चचा को कत्ल कैसे किया था? जब